اس کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم، اس کا ترجمہ ہی نہیں ہے. یہ اتنے بڑے الفاظ ہیں، ان کا ترجمہ اردو میں نہیں ہے. یہ نہایت رحم فلان یہ والے الفاظ کچھ بھی نہیں ہے. موسٹ پریشیس، یہ رحمان نہ رحمان کو پہنچاتا ہے نہ رحیم کو پہنچاتا ہے. در اہل بیت پر آؤ اور پوچھو، سمجھو، جان لو رحمان کا معنی کیا ہے، رحیم کا معنی کیا ہے. آپ کا بچہ آپ سے موبائل مانگتا ہے، آپ سے طرح طرح کے کھلونے مانگتا ہے، طرح طرح کے گیجٹ مانگتا ہے. پتہ کیوں مانگتا ہے؟ اس لیے کہ آپ نہیں ملتے. وہ در حقیقت ان چیزوں کو نہیں مانگ رہا ہوتا. جو آئس کریم کی ضد کر رہا ہے، جو چاکلیٹ کی ضد کر رہا ہے، اسے وہ نہیں چاہیے ہوتا، اسے آپ چاہیے ہوتے ہیں. آپ نہیں ملتے، وہ کہتا ہے اچھا پھر وہ لا کے دو. 1000 سال پہلے، 1300 سال پہلے ارشاد فرما گئے ہیں، بادروا احداثکم بالحدیث، اپنے بچوں سے گفتگو کرنے میں پہل کرو، باتیں کرو. اگر تم نہیں کرو گے تو اغیار ان کو لے اڑیں گے. میں سائنس کے مخالف نہیں ہوں، لیکن قرآن کو سائنس پہ نہیں پرکھا جا سکتا ہے. یہ بدلتے رہنے والی چیزیں ہیں سائنس کی. ان کے ذریعے آپ قرآن ثابت نہیں ہوتا ہے. کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اگر جہنم نظر آ جائے ہمیں یقین آ جائے. میں کہتا ہوں یار نظر آنے سے بڑا ہے، اللہ نے کہہ دیا ہے قرآن. نظر آنے میں تو پھر بھی کوئی دھوکہ ہو سکتا ہے نا، خدا کے کہنے میں تو کوئی دھوکہ نہیں. ایسا علم علی کے پاس کیسے ہے؟ سارے اصحاب برابر ہیں، سارے اصحاب عادل ہیں، سارے اصحاب کا احترام کرو، سب کا احترام کرو. ہم نہیں کہتے نہیں کرو، لیکن علم جس کے پاس ہے اس در پر جائے بغیر علم نہیں ملے گا. تمہیں احترام رہے گا. یہ اعتراض سارا کیسے دیا؟ اگر فضائل علی کے راویوں کو چھوڑ دو گے تو تمہارے پاس کوئی دین باقی رہے گا ہی نہیں. نماز فجر کے بعد اپنے گھر کے رسول خدا حضرت عائشہ کے پاس گئے. علی فرماتے ہیں میں اپنے گھر آیا، میں جب اپنے گھر آیا میرے لیے گھر کا دروازہ فاطمہ زہرا نے کھولا. اور کچھ عرصے بعد دل رسول کے ساتھ ہی ہے. کچھ عرصے کے بعد میں پھر گیا، میں نے پھر جب تک بات کیا اور پوچھا کون، میں نے کہا میں علی ہوں. تو ام المؤمنین کے جواب سے پہلے رسول خدا نے جواب دیا میں علی کے انتظار میں ہوں. رچرڈ ہاکنگ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ ڈارون نے بیالوجی سے خدا کو نکال پھینکا تھا اور اسٹیفن ہاکنگ نے فزکس سے خدا کو فارغ کر دیا. نعوذ باللہ. صرف یہ کہ والدین نے کہہ دیا ہے خدا ہے، اس پہ مت رہو، خدا کو چکھو. خدا کو اپنے چکھو کہنا جسارت ہے، لیکن میں تاکہ بچے میرے ساتھ رہیں. خدا کو محسوس کرو، خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھو. خدا یہ ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھو. خدا کے علاوہ کوئی اور چیز ظاہر ہے ہی نہیں. ہم غائب ہیں، وہ حاضر ہے. یہ سائنس کا موضوع ہی نہیں ہے کہ خدا ہے یا خدا نہیں ہے. یہ سائنس کا جب موضوع ہی نہیں ہے، خدا کا ہونا اور خدا کا نہ ہونا، تو اس میں سائنس کی کوئی رائے بھی نہیں ہو سکتی. اور پھر سائنس کو اتنا مقدس کر دیا گیا ہے کہ آج کا جوان جب آپ اسے کوئی آیت پیش کریں، کوئی روایت پیش کریں، وہ اسے سائنس پہ تولتا ہے. مجھے بڑا گلہ ہے والدین سے، مجھے بڑا گلہ ہے قرآن پڑھانے والوں سے، مجھے بڑا گلہ ہے اپنے بزرگوں سے. ہم نے کل عرض کیا کہ ہمارے جوان زیادہ خطرے میں ہیں. ہمارے جوان زیادہ خطرے میں اس لیے ہیں کہ آج کل کی اس دنیا میں سوشل میڈیا پر جو مجازی ورچوئل دنیا آباد ہو گئی ہے، اس دنیا کے باسیوں کو حقیقی دنیا کے حقائق سمجھنا تھوڑے سے مشکل ہیں. اور انہیں اس قسم کی ورچوئل چیزیں جو عقل سے آری چیزیں ہیں، جس کا حقیقت سے کوئی ربط نہیں ہے، وہ سمجھانا آسان ہے. ابھی آج کل کا جوان، ابھی اگر آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ کے جو ہماری آنکھیں دیکھتے ہیں، وہ آپ کی آنکھ دیکھ کے بتا دیتے ہیں یہ 5 گھنٹے سے زیادہ اسکرین دیکھتا ہے. مجھے پہلے بچوں سے تھا گلا، اب بزرگوں سے اس سے زیادہ گلا ہے. بزرگ بھی ایڈک ہو گئے ہیں. مجالس دیکھتے ہیں، اچھی چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن حد ہے کسی بھی چیز کی. بہت اچھی چیز ہے اسکرین، انتہائی مفید چیزیں ہیں، اس میں اس سے علم حاصل کرنا چاہیے، لیکن ایڈکشن کی حد تک نہیں ہونا چاہیے. فیملی سٹرکچر کو خراب نہیں ہونا چاہیے. فیملی میں باتیں اور مل بیٹھ کر بات کرنا، مل بیٹھ کے تفریح پہ جانا، یہ جو سلسلے ختم ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے جو دوریاں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے آپ سے بھی دور ہو رہے ہیں اور اہل بیت سے بھی بچے دور ہو رہے ہیں. خدا را کوشش کریں اپنے بچوں کے ساتھ مفید وقت گزاریں، اپنے بچوں کے ساتھ لے کر تفریح پر جائیں، اپنے بچوں سے ہر قسم کی باتیں کریں. صرف دینی باتیں کرنا، بچوں کے ساتھ رابطہ برقرار کرنا ہے، بچوں کے ساتھ مذاق کرنا ہے، بچوں کے ساتھ گلنا ملنا ہے. اب جو دنیا بننے جا رہی ہے، جو ورچوئل دنیا بننے جا رہی ہے، میٹاورس کے نام سے، آپ جانتے ہیں، جو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، سارا کا سارا ورچوئل ہے. اور اس میٹاورس میں جو پلاٹ ہیں، آپ کی ان کمرشل پلاٹ کی قیمت کم ہے، ان کی قیمتیں زیادہ ہیں. بچے میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بڑے اگر اس دنیا کے نہیں ہیں تو انہیں شاید پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں، کون سی دنیا کی بات کر رہے ہیں جو زمین ہے ہی نہیں اور اس سے زیادہ قیمت میں بکتی ہو. ابھی ایک پلاٹ بکا ہے میٹاورس پہ $5 ملین کا. ادھر کوئی $5 ملین کا پلاٹ ہے؟ آئندہ جو ایسٹیمیٹڈ مارکیٹ ہے اس ورچوئل دنیا کی
میٹاورس کی 38 بلین ڈالر یہ دنیا ہے. اور اس دنیا میں پھر ابھی تک تو ہم صرف دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے کریکٹر ہے وہ اچھل کود رہا ہے, ہم جوان انگلیاں ادھر ادھر کرتے ہیں, وہ کدھر جاتا ہے کیا کرتا ہے. اب ان جوانوں کا اور آپ بوڑھوں کا بھی ہو جائے گا, آپ کا ایویٹار وہاں ہوگا میٹاورس میں. تو خدا نے توفیق دی ہے انجمن جانصارہ اہل بیت کو کہ انہوں نے چوک کو امام بارگاہ میں تبدیل کر دیا ہے. تو ان جوانوں میں سے کوئی لوگ آگے آئیں, میٹاورس پہ بھی پہلا امام بارگاہ بھی آپ لوگ بنائیں, اپنا ایویٹار بنائیں, میرا ایویٹار بنائیں, وہاں بھی ہم تبلیغ کے لیے تیار ہیں. کسی میدان سے ہٹنے کے لیے نہیں کہہ رہے, کسی میدان کو حرام نہیں کہہ رہے. گزشتہ بزرگوں کا یہ تھا کہ جو بھی ٹیکنالوجی نہیں آتی تھی سب سے پہلے تو اسے کہتے تھے یہ حرام ہے. یہ مائک, اس مائک کو کہا گیا یہ حرام ہے, یہ آواز جو اونچی کر رہا ہے یہ شیطان کر رہا ہے, یہ الیکٹرانکس تو کر نہیں سکتی, اس لیے یہ حرام ہے, یہ کیمرے حرام ہے. ان کا ہر چیز کا ایک پیریڈ ہوتا ہے, اس پیریڈ میں آپ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنا اثر چھوڑ سکتے ہیں. شیطان نے ہمیں اس پہ لگا دیا تھا, جو وہ مؤثر زمانہ تھا اس میں ہم اسے حرام کہتے رہتے تھے. جب اس کا دور گزر جاتا ہے تو ہم لوگوں نے سب نے کیمرے بھی لگا لیے, مائک بھی لگا لیے, سب چیزیں کرتے ہیں, اب حلال ہو گیا. اب ہماری مجلس جب تک وہ کیمرے آن نہ ہو وہ مجھے دیتے نہیں ہے ممبر کہ بھائی ابھی کیمرہ والا نہیں آیا. اچھی بات ہے, کوئی حرمت کی چیز نہیں ہے. ہم نہیں کہہ رہے یہ حرام ہے, ہم نہیں کہہ رہے خبردار اس دنیا میں مت جاؤ, ہم کہہ رہے ہیں دیکھو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ ابھی کس دنیا میں ہے, اس دنیا کے مطابق اس سے باتیں کریں. اور آپ کے بچے کو جو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ خود آپ ہیں. آپ کا بچہ آپ سے موبائل مانگتا ہے, آپ سے طرح طرح کے کھلونے مانگتا ہے, طرح طرح کے گیجٹ مانگتا ہے. پتہ ہے کیوں مانگتا ہے؟ اس لیے کہ آپ نہیں ملتے. وہ در حقیقت ان چیزوں کو نہیں مانگ رہا ہوتا جو آئس کریم کی ضد کر رہا ہے, جو چاکلیٹ کی ضد کر رہا ہے, اسے وہ نہیں چاہیے ہوتا, اسے آپ چاہیے ہوتے ہیں. آپ نہیں ملتے, وہ کہتا ہے اچھا پھر وہ لا کے دو. کبھی ایکسپیرینس کریں, جو آپ آج کل تو بچہ تنگ کرے اس کو موبائل پکڑا دیتے ہیں, وہ بھی کہتا ہے چلو چھوڑو, مجھے یہ چاہیے تھا, میں رو اس کے لیے رہا تھا, اس نے مجھے اس میں مصروف کر دیا, چلو چھوڑو اس کو جانے دو. ادھر اپنے آپ کا دل بہلا دیتے ہیں. کبھی ایکسپیرینس کریں, اس کا پسندیدہ کارٹون, اس کا پسندیدہ گیم کچھ بھی لگانے, اسے چھڑوا کے آپ اسے جب گلے لگائیں گے تھوڑی دیر کو وہ کہے گا مجھے وہ چاہیے. تھوڑی دیر کے بعد ذرا دیکھیں اس کے سکون کی کیفیت کو. جب آپ کے باہوں میں ہو نا, آپ کے سینے پہ ہو, 10 منٹ بعد اس کے چہرے کا رنگ ذرا دیکھنا, اس کی آنکھوں میں خوشی ذرا دیکھنا. اس خوشی کے لیے, اس سینے کے لیے وہ تڑپ رہا ہوتا ہے. خدا را اپنے جوانوں کو درد کرو, اپنے جوانوں کو ٹائم دو, اپنے بچوں کو ٹائم دو. اگر تم ٹائم نہیں دو گے, امام جعفر صادق علیہ السلام 1000 سال پہلے, 1300 سال پہلے ارشاد فرما گئے بادروا احداثکم بالحدیث, اپنے بچوں سے گفتگو کرنے میں پہل کرو, باتیں کرو. اگر تم نہیں کرو گے تو اغیار ان کو لے اڑیں گے. اس زمانے میں تو آپ کے گھر کے اندر کوئی غیر نہیں آ سکتا تھا, ابھی تو آپ کے گھر کے اندر آپ غیر ہو گئے ہیں. آپ کبھی کبھار آتے ہیں, ہمیشہ وہ ان چیزوں کے ساتھ ہوتے ہیں. اب خطرہ کس سے ہے؟ اب خطرہ آپ کا دین چھن جائے گا, خدا نہیں رہے گا بچوں کے پاس. الحاد ایتھزم, اس کی یلغار آ رہی ہے, اور یہ یلغار انتہائی سخت ہے. اس یلغار سے حفاظت کون کر سکتا ہے؟ فرش آزاد. یہاں کی کیسے میں یہ دعوت عام دے رہا ہوں, آپ لوگوں تک تو یہ باتیں ہیں, میں آپ کے ذریعے دوسروں تک بات کر پہنچانا چاہ رہا ہوں. اور مجھے واقعاً ترس آتا ہے, رحم آتا ہے, اور کبھی کبھار اپنے لیے خوف بھی آتا ہے کہ کل قیامت کے دن سوال ہوگا, تجھے پتا تھا, تو نے بتایا کیوں نہیں؟ تو ڈرتا رہا, حق بات کرنے سے ڈرتا رہا کہ اگر میں ہدایت کر دوں گا, حق پہنچا دوں گا, تو پھر تجھے کوئی نقصان پہنچے گا. خدا کا وعدہ ہے, حق بات کرو, تجھے نقصان نہیں پہنچے گا. ہے نہیں وعدہ خدا, آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. ہاں, آپ حق بات نہیں پہنچائیں گے, نقصان پہنچے گا. خدا آپ کو در علی کے علاوہ کہیں اور سے نہیں ملے گا. علی کے پاس یہ سارا علم کہاں سے آیا؟ ایسا علم علی کے پاس کیسے ہے؟ سارے اصحاب برابر ہیں, سارے اصحاب عادل ہیں, سارے اصحاب کا احترام کرو, سب کا احترام کرو. ہم نہیں کہتے نہیں کرو, لیکن علم جس کے پاس ہے اس در پر جائے بغیر علم نہیں ملے گا. تمہیں احترام رہے گا, علم نہیں ملے گا. علم صرف علی کے پاس ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابها. یہ تو آپ کو پتا ہے, لیکن سمجھ میں نہ مجھے آیا نہ آپ کیا. بھائی نبی سب کے ساتھ ہیں, سب کے ساتھ, سب کے سامنے احادیث بیان کر رہے ہیں, تو سب کے پاس علم ہوگا. کسی کے پاس کم ہوگا, کسی کے پاس زیادہ ہوگا. لیکن یہ تو کہہ رہے ہیں مدینہ علم میں ہوں, اور ایک ہی صرف اس کا دروازہ ہے. میرا سارا علم صرف ایک سینے میں ہے, اس سینے کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. لیکن کیوں, کیسے, یہ ہوا کیسے؟ میں متن حدیث آپ کو سناتا ہوں. كنت انا ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم في المسجد بعد ان صلى صلاه الفجر. میں شاید پچھلے سال آپ کے یہاں بیان کیا میں نے ان احادیث کو. یہ حدیث نہیں ہے, یہ احادیث ہیں. ہم ایک حدیث سے استدلال نہیں کرتے کہ آپ کہیں اس حدیث کا راوی ضعیف ہے اس لیے کہ وہ رافضی ہے.
کل کی تقریر اگر آپ کے پیش نظر ہے تو یہ اعتراض سارا گیا. یہ اعتراض سارا کیسے گیا؟ اگر فضائل علی کے راویوں کو چھوڑ دو گے تو تمہارے پاس کوئی دین باقی رہے گا ہی نہیں. تمہارے پاس دین صرف اسی راستے سے آیا ہے، اسی سلسلے سے آیا ہے، اس سلسلے سند کو نہیں چھوڑ سکتے. علی اور رسول، علی اور نبی، دن میں 2 دفعہ پرائیویٹ سیشن ہوتا تھا، بہت لمبی لمبی نشستیں ہوتی تھی دن میں 2 دفعہ، اور اس کے بعد فجر سے پہلے نشست ہوتی تھی. وہ ام سلمہ والی حدیث میں نے پیش کی تھی اگر آپ کو یاد ہو، جو فجر سے پہلے ہے. پھر جب فجر ہو گئی، فجر کے وقت نماز پڑھی، نماز بھی دونوں نے ساتھ پڑھی. ساتھ نماز پڑھنے کے بعد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اراد ان يتجه الى موضع اعلمني، نماز کے بعد رسول جہاں بھی جانا چاہتے تھے مجھے بتا کر جاتے تھے. نماز سے پہلے بھی ساتھ ہیں، نماز میں بھی ساتھ ہیں، نماز کے بعد بھی ساتھ ہیں. اب جہاں رسول جائیں گے علی کو بتا کر جائیں گے. وَكَانَ إِذَا أَبْطَأَ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ سِرْتُ إِلَيْهِ، اور اگر وہاں کچھ دیر کے لیے رک جاتے تو میں فوراً وہاں پہنچ جایا کرتا تھا، کیونکہ نبی بتا کے گئے تھے میں کہاں جا رہا ہوں. نماز فجر کے بعد اپنے گھر گئے، رسول خدا حضرت عائشہ کے پاس گئے. علی فرماتے ہیں میں اپنے گھر آیا، میں جب اپنے گھر آیا میرے لیے گھر کا دروازہ فاطمہ زہرا نے کھولا. میں گھر گیا، میرے لیے دروازہ جناب سیدہ نے کھولا. حسنین وہاں موجود تھے. ہم دونوں ان 2 شہزادوں کے ساتھ ہم نے بہت خوبصورت وقت گزارنا شروع کیا. میں نے آپ سے کہا تھا نا اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارو. اس حدیث میں امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم دونوں اپنے 2 شہزادوں کے ساتھ ہم نے بہت خوبصورت وقت گزارنا شروع کیا. ہم چاروں بہت خوش تھے. یہ کہا مجھے رسول کا خیال آیا، ہم تو بہت خوش ہیں، رسول کی حال میں ہیں. آپ اندازہ نہیں کر سکتے علی کیسا عاشق رسول ہے. حسنین جیسے شہزادے ہوں، زہرا جیسی زوجہ ہو، اس کے بعد بھی اس محفل میں بھی رسول کی یاد ستا رہی ہے. میں گھر سے نکلا، بتا کے گئے تھے کدھر جا رہے ہیں، بیٹے فلان میں تھے. میں گیا، میں نے دروازے پہ دستک دی. دروازے سے پوچھا، پیچھے سے پوچھا گیا کہ کون ہو؟ کہا میں علی ہوں. کہا گیا رسول خدا آرام فرما رہے ہیں. نفس رسول ہیں، جانتے ہیں رسول کی حالت میں، لیکن احترام ہے. آپ کسی کے گھر پہ جائیں، جو جواب ملے اس پہ عمل کیا کریں، یہ آداب کا تقاضا بھی ہے. امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں میں واپس آ گیا. کچھ دیر بعد میں پھر چلا گیا، میں نے پھر دقل بات کیا. حضرت عائشہ نے پھر کہا کہ رسول خدا مصروف ہیں. میں پھر واپس آ گیا، اور کچھ عرصے بعد اب دل رسول کے ساتھ ہی ہے. کچھ عرصے کے بعد میں پھر گیا، میں نے پھر جب دقل بات کیا اور پوچھا کون، میں نے کہا میں علی ہوں. تو ام المؤمنین کے جواب سے پہلے رسول خدا نے جواب دیا میں علی کے انتظار میں ہوں. علی اندر تشریف لائے. جب اندر تشریف لائے تو رسول خدا نے فرمایا ایک ماجرا دروازے کے پیچھے ہو رہا تھا، ایک ماجرا دروازے کے اندر ہو رہا تھا. تو اپنا ماجرا پہلے سنائے گا یا میں اپنا ماجرا پہلے سناؤں؟ جو ادھر ہو رہا تھا، جو ادھر ہو رہا تھا، دونوں کا رسول کو علم ہے. ہمیں بتا رہے ہیں نا، ہمیں یہ پہلے والا ماجرا میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ بھی امیر المومنین بتایا، وہ میں آپ کو نہیں بتاتا. جو رسول خدا نے امیر المومنین سے فرمایا میں جب گھر آیا آپ تو مزے میں تھے، میں یہاں تھوڑے مجھے بھوک لگی، باقی الفاظ میں نے نہیں بولے حدیث کے. میں نے خدا سے دعا کی کہ میرے لیے کچھ کھانے کا انتظام کیا جائے. فَحَبَتَ عَلَيَّ حَبِيبِي جِبْرَائِیل علیہ الصلوۃ والسلام. جب امیر المومنین نہیں آ رہے ہیں یا آنے نہیں دیا جا رہا ہے تو جبرائیل کو بلا لیا. جبرائیل میرا حبیب، میرا دوست جبرائیل آیا. وَمَعَهُ هَذَا الطَّيْرُ، یہ روسٹڈ طیر پرندے کو کہتے ہیں، وہ کیونکہ جنت کا پرندہ تھا تو مجھے نہیں پتا وہ کیا تھا، طیر تھا، پرندہ تھا. اور یہ حدیث طیر مشہور ہے، آپ حدیث طیر لکھیں گوگل میں سب آ جائے گا. اہل سنت مصادر سے بھی آ جائے گا، شیعہ مصادر سے بھی آ جائے گا. فقال ان اللہ عز وجل اوحى الي ان اخذ هذا الطير وهو اطيب الطعام الجنہ، کہ آپ کے لیے یہ پرندہ آیا ہے، یہ طیر آیا ہے، جنت کا بہترین طعام ہے. فحمدت اللہ، میں نے اللہ کی حمد کی اور پھر میں نے کہا میں اکیلا تو نہیں کھاؤں گا، میں اکیلے تو نہیں کھاؤں گا. اللہم یسر عبدا یحبک ویحبنی، میں ایسے بندے کے ساتھ کھاؤں گا جو تجھے چاہتا ہو اور مجھے چاہتا ہو. نہیں حدیث جو تجھے چاہتا ہو اور مجھے چاہتا ہو، ایسا بندہ آ جائے میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں جو تجھے چاہتا ہو اور مجھے چاہتا ہو. سننے والے نے سن لیا کہ رسول کسی کے ساتھ کھانا چاہ رہے ہیں. شرط محبت ہے، شرط محبت ہے، محبت ہونی چاہیے. جس کو میرے خدا سے اور مجھ سے محبت ہو وہ آ جائے. اب اس حدیث میں نہیں ہے، باقی احادیث میں ہے کہ جو کوششیں ہوئی کس کو لایا جائے. اس حدیث میں نہیں ہے، میں وہ نہیں پڑھ رہا. کوئی نہیں آیا، دعا کی لیکن کوئی ایسا شخص نہیں آیا. یہ دروازے کے اس طرف ہو رہا ہے، اس طرف آ رہا ہے.
رسول دعا کریں اور دعا پوری نہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. رسول نے دعا کی, خدا نے وہ بندہ بھیج دیا, لیکن وہ رسول تک نہیں پہنچا. اس کے بعد پھر رسول نے دعا بدلی ہے. اب یہ دعا ذرا سنیے گا, یہ اس سے بھی خوبصورت ہے. اللہم یسر عبدا یحبک ویحبنی وتحبہ واحبہ. پہلے دعا کیا تھی؟ ایسا بندہ جو تجھے اور مجھے چاہتا ہے. اب دعا آگے چلی گئی, اگلا مرحلہ ہے ایسا بندہ جو تجھے اور مجھے چاہتا ہے اور اسے میں اور تو چاہتے ہیں. یہاں میری دعا ختم ہوئی, وہاں آواز آئی دروازے سے, میں علی ہوں. یہ اس طرح رسول کے ساتھ ہوگا, اسی کے پاس رسول کا علم ہوگا, خدا کا علم اسی کے پاس ہوگا, اور کہیں سے آپ کو یہ خدا کا علم نہیں ملے گا, وہ اللہ نہیں ملے گا. اور تاریخ میں لوگوں نے کوششیں کر لی ہیں, انہیں کہیں اور سے نہیں ملا. اسی عدم علم یعنی جہالت پر انہوں نے گزارا کیا. اب گزارا ممکن نہیں ہے. ایھا الناس سن لو, تمہارے بچے اب خرافات پر باقی نہیں رہیں گے, انہیں علم چاہیے. علم صرف در علی سے ملتا ہے. علم چاہیے, یہاں آؤ. وإلا خدا کا انکار ہو رہا ہے, لکھا جا رہا ہے وہم الالہ, گاڈ ڈیلیوشن ہے ہی نہیں. وہم تھا, خدا نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ڈیتھ آف گاڈ, خدا مر گیا. نعوذ باللہ. رچرڈ ہاکنگ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ ڈارون نے بیالوجی سے خدا کو نکال پھینکا تھا اور اسٹیفن ہاکنگ نے فزکس سے خدا کو فارغ کر دیا. نعوذ باللہ. یہ آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں. میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں, آپ بہت خوش ہوتے ہیں کہ آپ کے بچے انگلش پڑھ رہے ہیں, انگلش ناول پڑھ رہے ہیں. میرا بچہ بڑا سمجھدار ہے. اس میں کیا کیا چیزیں انہیں پڑھائی جا رہی وہ آپ کو پتہ نہیں. خیال رکھیں, کبھی خود بھی پڑھ لیا کریں, کبھی کبھار پڑھ لیا کریں. آپ کو شوق نہیں بھی ہو رہا تو پڑھ لیا کریں ان ناولوں میں کیا ہے. انہیں پڑھنے دیں, پڑھنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے. پتہ ہو, آپ کے پاس جواب موجود ہے, آپ کو کسی سے خوف ہے, پڑھیں. لیکن نہیں پڑھنے دیں, کتابوں کو چھپا لیں, انہیں کتابیں لے کے نہ دیں. لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ پڑھ کیا رہے ہیں, اور آپ کو سوشل میڈیا لٹریٹ بھی ہونا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ ہو سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے. اس الہات میں اگر الہات یعنی یہی دہریت, اردو میں دہریت کہتے ہیں, عربی والے الہات کہتے ہیں, انگلش والے ایتھزم کہتے ہیں. ان میں سے میں جو بھی الفاظ استعمال کروں آپ لوگ میرے ساتھ رہیے گا. یہاں انہیں شکست ہوئی. اول تو یہ ہے کہ اچھی خبر یہ ہے, اس دنیا میں کوئی ایتھسٹ ہے ہی نہیں. گڈ نیوز, کوئی ایتھسٹ ہے ہی نہیں. کیوں؟ ان دونوں تقریروں کو سنیں گے آپ کو خود پتہ چلے گا کوئی ایتھسٹ نہیں ہے. لیکن بیڈ نیوز کیا ہے, بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہے ایتھزم کیا ہے, وہ کہتے ہیں ہم ایتھسٹ ہیں. دو مسلمان, ابھی یہ جو بدبخت جس نے جسارت کے قرآن جلایا وہ پہلے مسلمان تھا, وہ ایتھسٹ ہوا ہے اور اس نے جا کے یہ جسارت کی ہے, اور ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. اور آپ نے وہ خوبصورت مناظر دیکھے ہوں گے, علم کشائی جو کربلا میں ہو رہی تھی, اس علم کشائی کی اس عظیم محفل میں سب نے قرآن ہاتھوں میں اٹھا رکھا تھا. اتنا خوبصورت احتجاج آپ نے دیکھا ہے, اتنا پرامن احتجاج آپ نے دیکھا ہے. یہ ہے خوبصورتی احتجاج کے اہل بیت کے راستے, منہج اہل بیت یہ ہے. یہ شکست کھا گئے. یہ ایتھزم کا ٹاپک کیا ہے؟ خدا ہے یا نہیں, وجود, ایگزسٹنس ہے یا نہیں. یہ ٹاپک کس کا ہے؟ فلسفے کا ہے. فلسفہ اسے ڈیل کرتا ہے کہ کوئی چیز ہے یا نہیں ہے. اس بحث میں جب ایتھسٹ ہار گئے اور مسلمان فلاسفہ اور اہل ادیان فلاسفہ نے ان کو شکست دے دی, انہوں نے میدان چھوڑ دیا؟ نہیں, انہوں نے میدان تبدیل کر دیا. وہ ایتھزم کو فلسفی سے سائنس میں لے آئے, اور جدید جو ایتھزم ہے, نیو ایتھزم ہے, وہ اب فلسفی میں نہیں ہے, وہ اب سائنس میں آ گئے. اب اس سے فرق کیا پڑا؟ اس سے فرق یہ پڑا کہ پہلے جو فلاسفہ ایتھزم بیان کرتے تھے, فلسفہ جوانوں کو ویسی پسند نہیں, کہتے ہیں یہ بڑا خشک ہے, بورنگ ہے, ہم سنتے ہی نہیں ہیں. اسی طرح وہ دلیلیں دیتے تھے یا جو باتیں کرتے تھے جوان سنتے ہی نہیں تھے. اب انہوں نے جب زبان چینج کر لی, اب فزکس, کیمسٹری وغیرہ میں ایتھزم لے آئے. یہ زبان اب جوانوں کو سمجھ میں آتی ہے, یہ جوانوں کی زبان ہے. اس نیو ایتھزم جو یہ لے کے آئے ہیں, جو اس ایتھزم میں شکست کے بعد آئے ہیں, یہ سائنس کا موضوع سرے سے ہے ہی نہیں. ساتھ ہیں آپ؟ یہ سائنس کا موضوع ہی نہیں ہے کہ خدا ہے یا خدا نہیں ہے. یہ سائنس کا جب موضوع ہی نہیں ہے, خدا کا ہونا اور خدا کا نہ ہونا, تو اس میں سائنس کی کوئی رائے بھی نہیں ہو سکتی. اور پھر سائنس کو اتنا مقدس کر دیا گیا ہے کہ آج کا جوان جب آپ اسے کوئی آیت پیش کریں, کوئی روایت پیش کریں, وہ اسے سائنس میں تولتا ہے. انتہائی غلط روش ہے. میں ابھی بہت سے سائنسی فیکٹس سے یا اس جو ہائپوتھیسس ہیں ان سے مدد لوں گا اپنی باتیں سمجھانے کے لیے. میں سائنس کا مخالف نہیں ہوں, لیکن قرآن کو سائنس پہ نہیں پرکھا جا سکتا ہے.
یہ بدلتے رہنے والی چیزیں ہیں سائنس کی، ان کے ذریعے آپ قرآن ثابت نہیں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اگر جہنم نظر آ جائے ہمیں یقین آ جائے. میں کہتا ہوں یار نظر آنے سے بڑا ہے، اللہ نے کہہ دیا ہے قرآن. نظر آنے میں تو پھر بھی کوئی دھوکہ ہو سکتا ہے نا، خدا کے کہے میں تو کوئی دھوکہ نہیں، کوئی غلطی کا امکان ہی نہیں ہے. انہوں نے اب یہ نئی فیلڈ میں آ گئے سائنس کے ذریعے. انہوں نے جیسے میں نے بتایا کہ ڈارون نے بایولوجی سے خدا کو نکال دیا. ڈارون نے کیسے نکال دیا؟ کیا بتا دیا اس نے؟ ایگزسٹنس کے بارے میں کیا کہا؟ کچھ بھی نہیں. ڈارون نے کیا کہا ہے؟ یہ زندگی کیسے وجود میں آئی، اس پہ ایک کلمہ اس نے نہیں کہا. اس کا علم ہے ہی نہیں، اس کا موضوع بھی نہیں ہے. میں ابھی ہم اس ڈارون کی تھیوری کو صحیح مان کر بھی آپ کو ثابت کر دوں گا، ہماری ساری باتیں اس پہ بھی ثابت ہو جائیں گی. فرض کر لیں کہ ڈارون کی تھیوری صحیح ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہمیں. بگ بینگ کی وجہ سے فزکس میں سے خدا نکل گیا، بگ بینگ سے کیا مسئلہ پیش ہوا ہے؟ کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا. میں پہلے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے ہیں کہ سائنس کی چیزوں سے ہم قرآن کی آیات کو ثابت کریں، لیکن میں اس پہ بگ بینگ کو ایک طرف رکھیں، ان آیتوں کو ایک طرف رکھیں، آپ کو مزہ آ جائے گا. ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے، آپ کی وجہ سے میں مجبور ہوں، میں یہ کام کروں گا. میں پہلے بتا رہا ہوں کہ ایسا نہیں. آپ کل کو یہ اعتراض مجھ پہ نہ کیجیے گا کہ آپ خود کہہ رہے تھے آپ سائنس پر قرآن کو کیوں رکھ رہے ہیں. ہم اس لیے کہ اگر یہ تھیوری ٹھیک ہے تو اس کے اشارات قرآن میں ملتے ہیں. یہ یقین مانیے یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں جہاں سے بھی شکست ہوگی یہ گھر جانے والے نہیں ہیں. آپ یہ بھول جائیں کہ انہیں اگر یہاں شکست ہو گئی تو یہ گھر چلے جائیں گے. یہ اب تو اتنے شرمندہ ہو جائیں گے کہ یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. آپ کو پتہ ہے ہمارے بہت سے لوگ ہیں، بہت سی جگہ شکست ہوتی ہے پھر بھی آ جاتے ہیں، انہیں کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہوتا. بہت سی لوگ جگہوں سے بھاگ جاتے ہیں، وہ پھر بھی آ جاتے ہیں، بھاگنے کے بعد بھی شرم ہی نہیں آتی. یہاں پر بھی یہ شکست کے باوجود پھر بھی پلٹ کے حملہ کرتے رہیں گے. آپ کو پتا ہونا چاہیے، اس حقیقت کا ادراک آپ کو ہونا چاہیے. رسول خدا کے دور میں جب شروع کا دور تھا، مکی زندگی تھی، وہاں کفار نے آ کے کہا کہ اگر آپ معجزہ دکھائیں تو ہم مان لیں گے. کیا معجزہ دکھائیں؟ کہا یہ جو درخت ہے یہ اگر چل کے آ جائے اور یہ آپ کی نبوت کی گواہی دے دے یہ تو ہم مان جائیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے. رسول خدا نے فرمایا میں تمہارے کہنے پہ خدا سے درخواست کرتا ہوں انشاءاللہ یہ درخت چل کے آئے گا، لیکن میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تم میں سے کچھ بدر میں علی کے ہاتھوں مارے جا رہے ہیں، کچھ عذاب میں علی کے ہاتھوں مارے جا رہے ہیں، تم ماننے والے نہیں ہو، لیکن پھر بھی ہم معجزہ دکھائیں گے. درخت سے ارشاد فرمایا اے درخت اگر تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو اپنی جگہ چھوڑ اور یہاں آ کر میری رسالت کی گواہی دے. لوگوں نے دیکھا درخت نے اپنا جگہ چھوڑا، درخت نے لپک کر اشتیاق کے ساتھ رسول کی جانب بڑھتا چلا آیا اور وہاں آ کر اس نے وحدانیت خدا کی گواہی بھی دی، رسول خدا کے رسالت کی گواہی بھی دی اور علی ابن ابی طالب کے امامت کی گواہی بھی دی. اب ہم نے پہلے کہہ رکھا ہے جب بھی ہم بات کریں آپ دلیل مانگیں، بغیر دلیل کی کوئی بات نہ مانے. یہ درخت جب آیا، یہ امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں کہ درخت آیا اور آ کر اس نے اپنی جو بڑی شاخیں تھیں ان سے رسول خدا کے پاؤں کے بوسے لینا شروع کیے اور جو چھوٹی شاخیں تھیں اس نے میرے ہاتھوں کے بوسے لینے شروع کیے. یہ لوگ ایمان لے آئے یہ معجزہ دیکھ کے؟ نہیں. کیا کہا ہم ابھی نہیں مانتے. اس درخت سے کو واپس جائے، اپنی جگہ جا کے دوبارہ کھڑا ہو جائے، آدھا اگر آئے آپ کے پاس تو پھر ہم مانیں گے. رسول خدا نے پھر دعا اس کو حکم دیا، درخت کو حکم دیا، درخت واپس کیا، آدھا درخت چل کے دوبارہ بھاگتا ہوا آیا، آدھا درخت وہیں رہ گیا. یہ کافر مانے؟ نہیں مانے. انہیں شکست ہوئی، انہوں نے شکست مانی. اب بڑا ماہر جادوگر علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں بڑھ کر گواہی دی، میں نے کہا میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور اس درخت نے آپ کی گواہی دینے کے لیے اپنی جگہ چھوڑی اور آپ کی بات کی لاج رکھنے کے لیے 2 لخت ہو گیا. یہ تو بہت چھوٹا معجزہ ہے، اس سے بڑا معجزہ، اس سے عظیم معجزہ علی ابن ابی طالب جس کے فضائل کو سب نے چھپانے کی کوشش کی، اس کے باوجود اس کے فضائل پوری دنیا میں بھر چکا ہے، اس عظیم ترین معجزے کو بھی نہیں مانتے، دیکھتے نہیں ہیں، یہ سمجھ میں نہیں آتی. سب برابر ہیں. آپ کو دین نہج البلاغہ سے ملے گا. وقت آ گیا اور میں ایک پہلا خطبہ اور اس کے میں کچھ فراز آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن ہے اتنا خوبصورت کہ میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ میں کون سا حصہ پیش کروں اور کون سا حصہ پیش نہ کروں. علی سے توحید لینی ہے، ہم اپنے بچوں کو ہم نے ویکسین کرنا ہے، بیمہ کرنا ہے، محفوظ کرنا ہے. اول الدین معرفتو، دین کی ابتدا، دین کی اول، اور جو اول علی کہتا ہے وہ اول آخر سے الگ نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ علی نے دوسری جگہ کہا ہے انا الاول و انا الاخر، اول بھی میں ہوں اور آخر بھی میں ہوں. اول الدین، دین کی اول، دین کی ابتدا معرفتو، اس کی معرفت ہے. دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے. اول الدین
معرفتو. دین کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ ہماری بحث کس پہ ہے؟ الحاد پر ہے. الحاد کس کے خلاف ہے؟ دین کے خلاف ہے. دین کو چھوڑ دو. تو دین اول الدین معرفتو، دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے. والد صاحب فون کریں گے، آپ اٹینڈ کر کے بتا دیجیے. دین کسے کہتے ہیں؟ میں بہت آسان سا دین کا معنی آپ کو سمجھاتا ہوں کہ دین کیا ہے. میں ابھی جب سیلاب تھا تو سندھ گیا ہوا تھا، وہاں بجلی زیادہ جاتی ہے. ہم رات کو سو گئے، درمیان میں کہیں بجلی چلی گئی. اب اندھیرا تھا، کمرے میں بھی اندھیرا تھا، گلی میں بھی اندھیرا، ہر جگہ اندھیرا. میری آنکھ کھلی، مجھے پتہ ہی نہیں چلے میں کہاں ہوں. آدمی اپنے گھر کے حساب سے ٹنڈولتا ہے کہ یہ دیوار یہاں ہے، ٹیبل یہاں ہے، کوئی جگہ مل جاتی ہے. وہاں اس حساب سے جو بھی دیکھا وہ نہیں ملا. 2-4 منٹ لگے ہوں گے. میں نے اس سے زیادہ وحشت کبھی زندگی میں محسوس نہیں کی کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کہاں ہیں. آپ اندھیرے میں ہوں اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کہاں ہیں. خدا اگر موت آ گئی ہے تو نکیر و منکر آ جائیں کم از کم. پتہ تو چلے کہاں ہے، بھائی پتہ تو چلے کہاں ہے، پتہ تو چلے کیا ہے. اس میں مسئلہ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. موسم بھی اچھا تھا، کوئی اور مسئلہ نہیں تھا. صرف مسئلہ یہ تھا کہ مجھے پتہ نہیں تھا میں کہاں ہوں اور زندگی کرنا محال ہو رہا تھا. انسان موت کی تمنا کر رہا تھا کہ میں کہاں ہوں، پتہ نہیں ہے. الہاد میں ملحد ایتھیسٹ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے، کہاں سے آیا، کہاں جا رہا ہے، کہاں ہے، پتہ ہی نہیں. اندھیرے میں کیسے جی سکتا ہے انسان؟ عقل کی چھٹی کر دو، عقل کی خودکشی کرو، صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے. نہیں رہ سکتا، جی نہیں سکتا. اگر آپ ایسے اندھیرے میں ہوں جس میں کوئی نہ دروازہ ہے، نہ کھڑکی ہے، نہ کوئی روشنی آ سکتی ہے، نہ سورج کے آنے جانے کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، اس کمرے میں، اس گھر میں زندگی ہو سکے گی؟ نہیں ہو سکے گا. کیسے زندگی ممکن ہے؟ اس بند کمرے میں کوئی کھڑکی کھول دو، جس کھڑکی سے کوئی روشنی آئے، جس کھڑکی سے کوئی نسیم بہاری آئے، جس کھڑکی کے سورج کے طلوع غروب ہونے کا آپ کو پتہ چل جائے، جس کھڑکی سے آپ کو پتہ چلے آپ کہاں ہیں، کب ہیں، کیسے ہیں. دین اس کھڑکی کو کہتے ہیں. آپ کی زندگی میں جو کھڑکی کھلتی ہے، جو آپ کو بتاتی ہے آپ کہاں ہیں، وہ دین ہے. اول الدین معرفتو، دین کی اول اس کی معرفت ہے. وکمال المعرفتی التصدیق. اچھا، معرفت کسے کہتے ہیں؟ معرفت تصوری ہے، تصدیقی ہے. میں مشکل الفاظ نہیں بولوں گا، آپ کو جاؤں گا بھی نہیں، لیکن آسان کرتی ہیں یہ اگر سمجھ آنے کے بعد، اس لیے بول دیتا ہوں. ایک دفعہ آپ کو پتہ نہیں ہے چینی کسے کہتے ہیں، شکر کسے کہتے ہیں. آپ نے کسی سے پوچھا بھی شکر کسے کہتے ہیں، اس نے کہا میٹھی چیز کو کہتے ہیں. دوسرے سے پوچھا شکر کسے کہتے ہیں، میٹھی چیز کو کہتے ہیں. اس کے بعد 1000 آدمی نے آگے کہا شکر بہت زیادہ کڑوی ہوتی ہے. آپ کن کی مانیں گے؟ کن کی؟ 1000 لوگوں کی مانیں گے. فرض کریں آپ کو پتہ نہیں ہے چینی کسے کہتے ہیں، شکر کسے کہتے ہیں، پتہ نہیں. دونوں چکھی نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کا مطلب چکھی نہیں ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے. آپ جو زیادہ لوگ کہیں گے آپ اسے مان لیں گے، جو کم کہیں گے اسے نہیں مانیں گے. آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کا تصور ہے، آپ کی تصدیق نہیں ہے. اول الدین معرفت و معرفت ہے، لیکن کمال المعرفت تصدیق و بے. آپ کا ایک معرفت یہ تھا، آپ نے لوگوں سے پوچھا تھا چینی کیا ہوتا ہے، شکر کیا ہوتا ہے. دوسری معرفت تصدیق ہے، خود چکھ لیا. چکھنے کے بعد اگر ساری دنیا بھی آگے کہے شکر کڑوی ہوتی ہے، مانو گے؟ صرف یہ کہ والدین نے کہہ دیا ہے خدا ہے، اس پہ مت رہو، خدا کو چکھو. خدا کو اپنے چکھو کہنا جسارت ہے، لیکن میں تاکہ بچے میرے ساتھ رہیں. خدا کو محسوس کرو، خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھو. خدا یہ ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتا، اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھو. خدا کے علاوہ کوئی اور چیز ظاہر ہے ہی نہیں. ہم غائب ہیں، وہ حاضر ہے. وَكَمَالُ التَّصْدِيقِ بِهِ تَوْحِيدُهُ. ایسے مراحل سے لے جا رہے ہیں امیر المومنین. میرے پاس وقت نہیں ہے، یہ تو میری 1 گھنٹے کی مجلس ہے، میں 2-4 منٹ میں آپ کو کی زحمت تمام کر رہا ہوں. کمال التصدیق بہ، تصدیق سے اوپر تو پھر کوئی چیز نہیں تھی نا. ہم نے چینی چکھ لی، ہمیں پتہ چل گیا، پوری دنیا بھی آئے گی ہمیں کہے گی نہیں ہے، ہم پھر بھی نہیں مانیں گے. اس یقین پہ ہم آ گئے. اس سے اگلی منزل توحید. توحید اس سے اگلی کون سی منزل ہے؟ یہاں بیکریز ہیں اطراف میں، ادھر سے کچھ جگہ سے ہم نے بھی کچھ آپ لوگوں نے کھلایا ہمیں. اس بیکری میں چلے گئے، گلاب جامن پڑا ہوا ہے. گلاب جامن کیا ہے؟ میٹھا ہے. برفی پڑی ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ میٹھا ہے. پیسٹری پڑی ہوئی ہے، وہ میٹھا ہے. 2-4 چیزوں کے اور نام لینے. آپ کو علم ہو گیا، آپ نے چکھ بھی لیا، یہ بھی میٹھا ہے، یہ بھی میٹھا ہے، یہ بھی میٹھا ہے، یہ بھی میٹھا ہے. اب اگر کوئی کہے گلاب جامن کڑوا ہوتا ہے، مانو گے؟ نہیں مانیں گے. یہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں انہیں لوگ ڈرا دیتے ہیں، پاکستانی جو ہیں وہ مٹھائی میں بھی مرچیں ڈال دیتے ہیں. وہ مٹھائی کھاتے ہوئے بھی سونگتے ہیں پہلے کہ اس میں کہیں مرچیں تو نہیں. آپ نے اب کھائی ہوئی ہے، آپ کو پتا ہے گلاب جامن بھی میٹھا ہے، برفی بھی میٹھی ہے، اور رس گلے فلان سب بھی میٹھے ہیں. یہ تصدیق ہو گئی ہے. اگلا مرحلہ کیا ہے؟ توحید کا مرحلہ کیا ہے؟ کہ آپ کو پتا چلے یہ سب خود میٹھے نہیں تھے، ان میں چینی پڑی ہوئی تھی، ان کی مٹھاس شکر سے تھی. کمال التصدیق توحیدو.
کمال تصدیق یہ ہے تمہیں یہ جو سارا جمال الہی نظر آ گیا، یہ تمام تم نے کہکشاں دیکھ لیے، اس نے الہی کو دیکھ لیا، تمہیں پتا چلے ان سب کا بنانے والا وہ ہے، یہ ساری نعمتیں جو تمہیں حاصل ہیں ان سب نعمتوں کا دینے والا وہ ہے۔ مجھے بڑا گلہ ہے والدین سے، مجھے بڑا گلہ ہے قرآن پڑھانے والوں سے، مجھے بڑا گلہ ہے اپنے بزرگوں سے۔ ہم ایک جگہ تھے تو کسی نے کہا کہ کیا وجہ ہے بچے صرف بچپن میں قرآن پڑھتے ہیں اور پھر بڑھاپے میں آ کے قرآن پڑھتے ہیں، زندگی میں جب قرآن کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت کوئی قرآن نہیں پڑھتا۔ کوئی مولانا پوچھ رہے تھے، رسول مولانا تھے، کہیں رجسٹریشن ہوئی تھی، میں نے کہا یہ آپ لوگ کہتے ہیں، آپ لوگوں کا کہنا ہی یہی ہے، آپ لوگ سکھاتے ہی یہی ہیں، وہ کیسے؟ میں نے کہا جب تم جلاد بن کے قرآن پڑھاتے ہو، بچے کو مار مار کے ڈانٹ ڈانٹ کے قرآن پڑھاتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ پڑھنے والی چیز نہیں ہے، وہ ساری جوانی قریب قرآن کے قریب ہی نہیں آتا۔ اس نے کہا ہاں ہم نے بھی بچپن میں حفظ کیا ہے، اس وقت کہتے تھے قاری صاحب جو مارتے ہیں قیامت کے دن ان جگہوں سے نور پھوٹے گا، ابھی پتہ چلا نور بھی نہیں پھوٹے گا، پھٹکار پھوٹے گی۔ بھائی قرآن کو محبت سے پڑھاؤ، الرحمن علم القرآن، کوئی بھی نام رکھ سکتا نا خدا۔ ہم میں سے جب بچے کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے بچے کو یہ بتایا جاتا ہے خدا ناراض ہوگا، خدا سے ڈرو۔ جب خوش ہوتے ہیں تو خود تالیاں بجاتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے، جب خود خوش ہوتے ہو تو اپنے کریڈٹ خود لیتے ہو، جب ناراض ہوتے ہو تو ڈراتے خدا سے ہو، خدا کو ایک خوفناک چیز کے طور پہ بچے کے سامنے پیش کرتے ہو۔ خدا نے اپنا تعارف کیسے کرایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم، اس کا ترجمہ ہی نہیں ہے، یہ اتنے بڑے الفاظ ہیں ان کا ترجمہ اردو میں نہیں ہے، یہ نہایت رحم فلان یہ والے الفاظ کچھ بھی نہیں ہے، موسٹ پریشیس، یہ رحمان نہ رحمان کو پہنچاتا ہے نہ رحیم کو پہنچاتا ہے۔ در اہل بیت پر آؤ اور پوچھو، سمجھو، جان لو رحمان کا معنی کیا ہے، رحیم کا معنی کیا ہے۔ کمال التصدیق بہ توحیدو، اب تو توحید کی منزل پہ پہنچ گئی، یہ سب محبتیں، یہ سب رحمتیں، یہ سب خدا کی طرف سے ہے، سب خدا کا مجھ پر لطف اور کرم ہے، اس سے آگے تو کوئی چیز نہیں ہوگی۔ کمال التوحید الاخلاص لہ، اور منزل بھی ہے۔ کمال توحید یہ ہے کہ انسان اس کے لیے خالص ہو جائے۔ سمندر میں جو موجیں دیکھتے ہو، یہ موج کیا ہے؟ خود سمندر ہے، کچھ اور نہیں ہے، یہ خالصتاً سمندر ہے۔ تم بھی جو کچھ کرو تم سب کچھ خالصتاً للہ کرو۔ تو مجھے آزاداری میں آ رہے تم نے کچھ کیا ہے، یہ جو دل تمہارا حسین پر ٹوٹ جاتا ہے، یہ آنکھیں جو حسین پہ آنسو بہاتے ہیں، یہ اللہ نے تجھے دی ہیں، یہ اللہ کی عطا ہے، جناب زہرا کی دعا ہے۔ تم خوش نصیب ہو جنہیں کچھ ملا ہے، تم اس مقام پہ نہیں ہو کہ تم کچھ دے سکو۔ کمال التوحید الاخلاص لہ، اس کے لیے اخلاص، اور اس کے لیے جو خالص بندے ہیں انہوں نے جو اپنا سفر شروع کیا، مدینہ چھوڑا، اب کوفہ سے بہت نزدیک ہیں، 1-2 منزل کے بعد کوفہ ہے۔ بچے بتا رہے ہیں، ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں پتہ ہے کہاں جا رہے ہیں؟ جہاں ہمارے جد امیر المؤمنین کی حکومت ہوا کرتی تھی، ہم اس شہر میں جا رہے ہیں جہاں علی فقراء کے ساتھ بڑے مہربان تھے، جہاں یتیموں پہ شفقت فرمایا کرتے تھے، جہاں غریبوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا کرتے تھے، ہم اس شہر میں جا رہے ہیں، اس شہر میں بڑا استقبال ہوگا اور سب باہر آئیں گے، ہمارا استقبال کریں گے۔ یہ کاروان 2 منزل بعد تو نہ پہنچا، 10 دنوں بعد جب کوفہ آیا، کوفہ والوں، کوفہ کے فقیروں، تمہارے ہاتھوں میں پتھر کیوں ہے؟ اجرکم علی اللہ، بس رونے کے یہ چند دن ہیں، خدا آپ کو اور مجھے گریہ عنایت فرمائے، خدا ہمیں اس ورش عذاب پر، ان مصائب پر رونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جب حسین تک خط آیا، پیغام آیا کہ عبید اللہ ملعون کہتا ہے آپ کو کوفہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، حسین نے ایک محفل سجائی، ایک مجلس برپا کی، مجلس کا ذاکر حسین ہے لیکن کلام نہیں کرتا، نگاہ کرتا ہے۔ فنظر الیہم فبکا بکاء شدیدا، کبھی علی اصغر کو دیکھتے ہیں گریہ کرتے ہیں، کبھی کسی رخسار کو دیکھتے ہیں گریہ کرتے ہیں، نہ جانے حسین کی نظروں میں کیا آ رہا ہے، کسی کو دیکھا گریہ شروع کیا، اس بچی کو بھی دیکھا جس کے رخسار پر ایسے تماچے پڑے، تماچا دائیں رخسار پر پڑتا، خون بائیں رخسار سے نکلتا۔ اجرکم علی اللہ، حسین کی نگاہ ہے، اہل حرم کا گریہ ہے، حسین نے دیکھتے جاتے ہیں، علی اصغر کی طرف دیکھتے ہیں،
من الاذن من الاذن الى الاذن. عباس کی طرف دیکھتے ہیں, الان ان کا ذرا ظاہری زینب کی طرف دیکھتے ہیں. کاروان آگے بڑھا, ایک مقام آیا جہاں ذوالجنا رک گیا. مختلف روایات ہیں, وقت آ گیا میں نے روایات چھوڑ دی. امام نے ارشاد فرمایا ہاں ہونا مناخ رکابنا, یہاں ہمارے خیمے نصب ہوں گے, خیمے لگائے جائیں. ہاں ہونا سب کو دمائنا, اس گرم ریتی پر ہمارا خون بہے گا. ہاں ہونا ذبح اطفالنا, یہاں ہمارے بچے ذبح کیے جائیں گے. ایک جملہ اور ارشاد فرمایا اہل حرم برداشت نہ کر سکیں گے. ہاں ہونا حد کو حریمنا, یہاں ہمارے حرم کا احترام نہ رہے گا, چادریں لوٹی جائیں گی. اے دشمنوں تبرکات تو لوٹ لی, یہ چھوٹی بچیوں کی چادریں یہ تمہیں کیا فائدہ دیں گی. السلام علیکم دوستو, کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں, اور ہماری ویڈیو کو لائک, سبسکرائب اور شیئر بھی ضرور کیا کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکے. اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ ان کے پاس بھی ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو علامہ انور علی نجفی اور دیگر جو علماء کرام ہیں ان کے پاس بھی بر وقت پہنچ سکے. السلام علیکم.